پیر رحمت علی کا نام دور دور تک مشہور ہو گیا تھا، اتنا مشہور کہ لوگ یہ بھی بھول گئے تھے کہ وہ کسی اور جگہ سے آئے تھے۔ انہوں نے آستانہ بنانے کے لیے زمین بھی نہیں خریدی تھی، وہ ایک بیوہ کی زمین پر قبضہ کیے بیٹھے تھے، پھر بھی ان کی شہرت پھیل رہی تھی۔ اس وقت بھی سائلوں کی بھیڑ تھی، ان کے دو خصوصی مرید دروازے پر کھڑے ایک ایک آدمی کو اندر بھیج رہے تھے، جو اندر آتے ہی پیر صاحب کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ جاتے۔ پیر صاحب خوبصورت قالین پر بیٹھے تعویذ لکھ کر مریضوں کو پکڑاتے، ساتھ ہی مریض کے چہرے پر ایک لمبی سی پھونک بھی مارتے اور حکمیہ لہجے میں کہتے، جمعرات کو دوبارہ آنا۔ جی سرکار، بہت اچھا۔ ہدیہ؟ سائل جیب میں ہاتھ مار کر پوچھتا۔ جا، جو دل چاہے باہر صندوقچی میں ڈال جانا۔ سائل اٹھ کر پچھلے پاؤں چلتا ہوا باہر نکل جاتا۔ پہلا نکل رہا ہوتا کہ دوسرے سائل کو بھیج دیا جاتا، اور یہ سلسلہ ظہر تک اور پھر مغرب سے عشاء تک جاری رہتا۔ مردوں کے بعد عورتوں کی باری آتی، اس وقت کسی مرد کو اندر آنے کی اجازت نہ ہوتی۔ پیر صاحب عورتوں کو بہت خصوصی توجہ سے دیکھتے، جوان لڑکیوں کے مسئلے بڑے گمبھیر ہوتے، مائیں ساتھ ہوتی، کسی کو بے ہوشی کے دورے پڑتے، کسی کی منگنی ٹوٹ گئی ہے، کسی کا رشتہ نہیں مل رہا ہے، ہزار بکھیڑے ہوتے، اور مائیں بیچاری ان مسئلوں کے حل کے لیے پیر صاحب کے آستانے کا رخ کرتیں۔ زینب بی بی کی دونوں بیٹیاں جوان تھیں، فرزانہ اور ریحانہ، دونوں پڑھی لکھی اور سمجھدار تھیں۔ ناک نقشہ بھی اچھا تھا۔ دو بھائی تھے، والد فوت ہو چکے تھے، تھوڑی سی پینشن تھی جو زینب بی بی ہر ماہ جا کر لے آتی۔ بڑا بھائی منڈی میں منشی تھا، چھوٹا بھائی ابھی پڑھ رہا تھا۔ فرزانہ چاہتی تھی کہ بھائی بہت سا پڑھ جائے اور کسی اچھی جگہ نوکری پر لگ جائے، جبکہ ماں چاہتی تھی کہ بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، ان کی شادیاں ہو جائیں، مگر جو بھی رشتہ آتا وہ لوگ گھر کی خستہ حالی دیکھ کر دوبارہ آنے کی تکلیف نہ کرتے۔ زینب بی بی کی ہمسائی مائی رانجھا نے مشورہ دیا کہ ایک دفعہ پیر صاحب کے آستانے پر جا کر حاضری دے آؤ، مجھے لگتا ہے کسی نے رشتوں کی بندش کر دی ہے، آزما کر دیکھنے میں حرج نہیں ہے۔ اماں راجا، میں 100 دفعہ جاؤں مگر وہاں کچھ نہ کچھ تو ہدیہ دینا ہی ہوگا، اور گھر کا حال تیرے سامنے ہے، ایک بچہ بیچارہ کمانے والا، 6 جان کھانے والے، لڑکیاں بھی گھر پر بچوں کو پڑھاتی ہیں، مگر یہ سر توڑ مہنگائی، کیا کروں اور کیا سوچوں؟ نہ گھبرا زینب، تو اللہ کا نام لے کر صبح ہی چل، اور اپنی نظروں سے دیکھ لینا کتنے لوگ فیض پا رہے ہیں، خدا کے کلام میں بہت اثر ہے بی بی۔ تو ٹھیک ہے، میں صبح ہی چلوں گی، لڑکیوں کو بھی لے کر جانا ہوگا آستانے پر۔ ہاں، نقاب اوڑھ کر چلی جائیں گی، کیا ڈر ہے، میں بھی تو ساتھ ہی چلوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، راشد جب منڈی چلا جائے گا تو پھر چلیں گے۔ زینب بی بی کا لہجہ مطمئن سا ہو گیا تھا۔ دوسرے دن صبح جب راشد منڈی اور چھوٹا بھائی عابد بھی اسکول چلا گیا تو زینب بی بی نے دونوں لڑکیوں کو تیار کیا۔ تبھی مائی راجا آ گئی اور یہ چاروں پیر صاحب کے آستانے کی طرف روانہ ہوئیں۔ فاصلہ تھوڑا ہی تھا، جلد ہی پہنچ گئیں۔ برآمدے میں ایک طرف مرد اور دوسری طرف عورتیں بیٹھی تھیں۔ فرزانہ اور ریحانہ دونوں نقاب اوڑھے ایک طرف کھڑی ہو گئی تھیں۔ پیر صاحب ابھی باہر نہیں آئے تھے، عورتیں ایک دوسری سے اپنے اپنے دکھوں کا حال بول رہی تھیں۔ رانجھا ان کو چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ پیر صاحب کی بھی 2 جوان لڑکیاں تھیں، رابعہ اور شازیہ، وہ مرید عورتوں سے گھر کے کام کروا رہی تھیں۔ ان کی ماں بھاری جسم کی عورت تخت پوش پر بیٹھی حکمیہ انداز میں عورتوں کو کام بتا رہی تھی۔ پیر صاحب اپنے کمرے میں عبادت میں مصروف تھے۔ رانجھا نے جا کر بڑی بی بی کو بتایا کہ 2 لڑکیاں اور ان کی ماں آئی ہے، بیچاری سید زادیاں ہیں، باپ مر چکا ہے، ان کو باہر برآمدے میں بٹھانا تو برا لگتا ہے، اگر آپ کہیں تو انہیں اندر لے آؤں۔ 100 دفعہ لے آ رانجھا، سید کے نام پر تو میری جان بھی حاضر ہے۔ وہ بڑی عقیدت سے بولی، اللہ آپ کو خوش رکھے، عزت بڑھائے، آپ پیر جی سے بھی ان کی سفارش کر دیں۔ جی بیچاریوں کی رشتوں کی بندش ہوئی ہے، جو رشتہ آتا ہے دوبارہ نہیں آتا، ماں بہت پریشان رہتی ہے جی۔ کوئی بات نہیں، جاؤ تم اندر لے آؤ، بڑی بی بی نے شفقت سے کہا۔ رانجھا تھوڑی دیر کے بعد انہیں اندر لے آئی۔ بڑی بی نے تخت پوش پر اپنے پاس بٹھایا، سروں پر پیار سے ہاتھ پھیرا، پھر اپنی بیٹیوں رابعہ اور شازیہ کو بلایا اور بولی، بیٹی، یہ تمہاری بہنیں ہیں، ان کے لیے ٹھنڈی لسی لے کر آؤ اور ان کے پاس بیٹھو، اور خود زینب بی بی سے باتیں کرنے لگی۔ فرزانہ اور ریحانہ کا دل بھی خوش ہو گیا، کتنی اچھی ہیں پیر صاحب کی بیوی، اور بیٹیاں بھی کتنی پیاری ہیں۔ شازیہ نے مرید عورتوں کو لسی بنانے کا حکم دیا اور دونوں بہنیں آ کر ان کے پاس بیٹھ گئیں۔
اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں۔ وہ بھی 10 جماعتیں پاس کر چکی تھیں۔ اپنی جیسی لڑکیوں کو دیکھ کر بہت جلدی ان کے درمیان سہیلیوں کا رشتہ پیدا ہو گیا۔ اتنے میں پیر صاحب کمرے سے نکل کر باہر آئے۔ بیٹیوں کے پاس 2 خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ آگے آ کر انہوں نے لڑکیوں کو پیار دیا۔ زینب کی طرف دیکھا اور بولے، بی بی باہر آستانے میں آ جاؤ۔ لڑکیوں نے ماں کی طرح پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئیں، کیونکہ زینب بی بی بھی اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھیں۔ پیر صاحب جلدی سے ادھر آستانے کی طرف چلے گئے تھے۔ فرزانہ اور ریحانہ رابعہ اور شازیہ سے گلے ملی۔ شازیہ نے کہا، اب تمہارا اور ہمارا رشتہ بہنوں والا ہے، ہمیں سہیلیاں نہ سمجھنا۔ اور ہاں، اب کب آؤ گی؟ اب تو ہم ضرور آپ سے ملنے آئیں گے، فرزانہ نے جواب دیا۔ چلو بیٹی جلدی چلو، پھر آستانے میں بھیڑ بہت ہو جاتی ہے، گھر بھی جانا ہے، زینب بی بی نے کہا اور ان کو لے کر اندرونی دروازے سے آستانے میں آ گئیں۔ اندر کمرے میں ایک خوبصورت قالین پر پیر جی تشریف فرما تھے۔ سامنے ایک چوکی پر کچھ کاغذات، دوات، قلم رکھے تھے۔ آ جاؤ بی بی، آگے آ جاؤ، انہوں نے ان تینوں کو اندر آتے دیکھ کر شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ پاس جا کر زینب بی بی نے دوبارہ سلام کیا اور قالین کے ساتھ بچھی چٹائی پر بیٹھ گئیں۔ دونوں لڑکیاں بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہاں بی بی بولو، کیا بات ہے؟ پیر جی بات صرف اتنی ہے کہ بچیاں جوان ہیں، جو کوئی رشتے کے لیے آتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا۔ ان کا باپ فوت ہو چکا ہے، بڑا بھائی اڑہت پر کام کرتا ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے، غریبی دیکھ کر لوگ شاید ڈر جاتے ہیں۔ زینب بی بی نے ٹھنڈی سانس بھری۔ لڑکیوں کے منہ سے نقاب اتارو اور میری طرف دیکھو۔ دونوں بہنوں نے نقاب اتار دیا اور ان کی طرف دیکھنے لگیں۔ بندش، بہت سخت بندش کی ہے کسی نے، اس کا تدارک کرنا پڑے گا۔ انہوں نے غور سے ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ جی اسی لیے تو حاضر ہوئی ہوں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ آج یہ تعویذ دیتا ہوں، دونوں کے گلے میں ڈال دینا۔ اتوار کی رات کو یہاں رہنا پڑے گا، دونوں لڑکیوں کو اور تم کو بھی۔ رات 12 بجے ایک خاص عمل کروں گا، جس کے بعد اللہ نے چاہا تو ہر کام صحیح ہو جائے گا۔ انہوں نے اتنا کہہ کر کاغذ پر تعویذ لکھنا شروع کر دیا۔ تعویذ زینب بی بی کے حوالے کرنے سے پہلے انہوں نے کہا، بی بی ہو سکے تو بچیوں کی 2 فوٹو بھیج دینا، ان پر عمل کرنا ہے۔ جی بہت اچھا، تعویذوں کا ہدیہ کیا حاضر کروں؟ ابھی ہدیہ وغیرہ نہیں لینا، کام ہو جائے گا تو پھر بتائیں گے، اب جاؤ۔ انہوں نے اجازت دی تو تینوں الٹے پاؤں باہر آ گئیں۔ اب وہ عورتیں اندر جانے لگی تھیں جو باہر برآمدے میں بیٹھی انتظار کر رہی تھیں۔ کتنے اچھے ہیں پیر صاحب، ایک پیسہ بھی نہیں لیا انہوں نے۔ باہر آ کر زینب بی بی نے لڑکیوں سے کہا، اماں مجھے تو ان کی بیٹیاں پسند آئی ہیں، کتنی ملنسار اور اچھی تھیں۔ فرزانہ نے کہا، اور کیا، ورنہ کون کسی غریب کی بات سنتا ہے؟ وہ آہستہ سے بولیں۔ تعویذ انہوں نے پہن لیے تھے۔ جمعرات کو انہوں نے پیر صاحب کے پاس رات رکنے کے لیے جانا تھا۔ اب وہ سوچ رہی تھیں کہ راشد سے کیا بہانہ بنائیں کہ رات انہوں نے کہاں رہنا ہے۔ میں بھائی سے اپنی کسی سہیلی کی شادی کا بہانہ کر دوں گی، ریحانہ نے کہا۔ بھیا مان جائیں گے کیا؟ فرزانہ نے پوچھا۔ اماں سفارش کر دیں گی۔ پھر اسی دن زینب بی بی نے راشد کو بتایا کہ ہمیں ریحانہ کی سہیلی کی شادی میں جانا ہے پتر، چلی جائیں، مجھے کیا کہنا ہے؟ وہ فرما برداری سے بولا، اگر دیر ہو جائے تو رات رہ جانا، آج کل رات کا سفر اکیلی عورتوں کے لیے ٹھیک نہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ ٹھیک ہے پتر، زینب بی بی خوش ہو کر کہا۔ اب اس کے دل کو یقین تھا کہ بچیوں کی بندش ختم ہو جائے گی۔ ہفتے کی شام کو وہ تینوں آستانے پہنچ گئیں۔ دونوں لڑکیاں جا کر اپنی سہیلیوں کو ملیں اور بتایا کہ آج رات کو ہمیں ادھر ہی رہنا ہے، تو وہ بھی بہت خوش ہو گئیں اور بولی رات کو خوب باتیں کریں گے۔ رابعہ بولی یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ فرزانہ ہنس کر بولی مگر ابو جی کو مت بتانا، شازیہ نے کہا۔ نہیں نہیں، میں کیوں بتاؤں گی، رابعہ ہنس کر بولی۔ ان کے لیے پیر صاحب نے بیٹھک میں چٹائیوں پر بستر لگانے کا حکم دیا۔ یہ ایک 12-13 سال کا لڑکا تھا جو اندر بھی چلا آتا تھا۔ اس کا نام نور محمد تھا، مگر سب اسے نوری کہا کرتے۔ دونوں لڑکیوں کو رابعہ اندر لے گئی تو زینب بی بی بستر بچھانے میں نوری کا ہاتھ بٹانے لگیں۔ لڑکے نے ادھر ادھر دیکھ کر زینب بی بی کے پاس آ کر کہا، اماں جی ایک بات کہوں؟ ہاں پتر، کیا بات ہے؟ زینب بی بی نے پوچھا۔ آپ نے رات کو ادھر ہی رہنا ہے کیا؟ ہاں، رات کو آپ دم کرا کر چلی جائیں۔ پیر صاحب کی اس بیٹھک سے پہلے بھی 2 لڑکیاں غائب ہو گئی تھیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اتنی اچھی باجیاں غائب ہو جائیں، وہ آہستہ سے بولا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو نورے؟ زینب بی بی حیران ہو کر بولی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ میرا نام نہ لیں کسی کے سامنے۔ رات 2 بجے ایک گاڑی میں 4 آدمی آتے ہیں
اور باہر نہ جانے کیسے تالا کھول لیتے ہیں، پھر لڑکیوں کو بے ہوش کر کے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ چھپ کر دیکھا تھا، وہ آہستہ سے بولا۔ ان کے ماں باپ غریب تھے، بیچارے رو دھو کر چپ ہو گئے۔ آپ بھی مجھے غریب ہی لگتی ہیں۔ اچھا پتر، میں دم کرا کے واپس چلی جاؤں گی، تمہاری مہربانی، تم نے بتا دیا ہے، پر ماں جی میرا نام نہ لینا، اتنا کہہ کر اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ تو بے فکر رہ پتر، تو نے ہمیں بتا کر نیکی کی ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ اتنے میں باہر سے کسی کی کرخت آواز سنائی دی۔ نوری جلدی آ، پیر صاحب بلا رہے ہیں۔ آتا ہوں جی، ابھی بس کام ختم ہو گیا ہے، اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ اتنی دیر میں اندرونی دروازے سے ایک مریدنی رابعہ کے ساتھ ان کا کھانا لے کر آ گئی۔ شازیہ بھی پیچھے ہی تھی۔ مریدنی نے کھانے کا تھال چٹائی پر رکھ دیا۔ شازیہ اور رابعہ بھی بیٹھ گئیں اور ریحانہ فرزانہ کے ساتھ ہی کھانا کھانے لگیں۔ برتن خالی کر کے مریدنی کو پکڑائے رابعہ بولی، اماں کو بتا دینا ہم یہاں پر ہی ہیں، مگر ابو کو نہ بتائیں، آج خوب دل کھول کر باتیں کریں گے۔ زینب بی بی کے دل میں نوری کی باتوں نے تلاطم برپا کر دیا تھا۔ وہ لڑکیوں کو لے کر یہاں سے نکل جانا چاہتی تھیں، مگر پیر صاحب کی بیٹیاں یہاں لیٹی ہوئی تھیں اور وہ ان سے کیا بہانہ بنائیں۔ پھر پیر جی کے عمل کا ٹائم رات کے 2 بجے کا تھا۔ بیٹی اب سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے، انہوں نے چاروں لڑکیوں کو کہا۔ ہاں، پیر جی نے تہجد کے وقت عمل بھی کرنا ہے۔ اماں جب وہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو آپ ہمیں آہستہ سے اٹھا دینا، ہم اٹھ کر اندر چلی جائیں گی۔ رابعہ اور شازیہ بھی کروٹ بدل کر سونے لگیں۔ لڑکیاں جلد ہی سو گئیں۔ زینب بی بی کا وہم اب بہت بڑھ گیا تھا۔ باہر کسی آدمی کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ یکایک ان کا دل تڑپ اٹھا۔ انہوں نے اپنی دونوں بچیوں کو آہستہ سے اٹھایا اور اشارے سے بولی، بیٹی باہر آؤ۔ اتنا کہہ کر انہوں نے بیٹھک کا دروازہ کھول کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی انسان نظر نہ آیا۔ بچیوں کو لے کر وہ فوراً ہی گلی میں نکل آئیں۔ لڑکیاں خاموش تھیں مگر حیران تھیں کہ اماں کو کیا ہوا۔ آستانے سے دور آ کر انہوں نے ماں سے پوچھا، اماں کیا ہوا ہے؟ زینب بی بی نے آہستہ آہستہ انہیں ساری بات بتا دی اور تیز چلنے کو کہا۔ اب وہ جلدی گھر پہنچنا چاہتی تھیں۔ اللہ ان کا مددگار تھا، بغیر کسی رکاوٹ کے وہ گھر پہنچ گئیں۔ دوسری صبح زینب بی بی کو مائی راجہ نے بتایا کہ رات پیر صاحب کی دونوں بچیاں غائب ہو گئی ہیں اور آستانے پر پولیس بھی آئی ہوئی ہے۔ پیر صاحب سمجھ گئے تھے کہ زینب بی بی رات کو کسی وقت اپنی بیٹیوں کے ساتھ واپس چلی گئی تھیں اور ان کی لڑکیوں کو وہی لوگ اٹھا لے گئے ہیں جو زینب بی بی کی بیٹیوں کو لینے آئے تھے۔ اب وہ نہ کچھ کہہ سکتے تھے اور نہ بتا سکتے تھے۔ البتہ انہوں نے اس بدماش کی نشاندہی کر دی تھی جس سے انہوں نے 2 لاکھ روپیہ وصول کیا تھا۔ یوں اب وہ خود بھی ان مجرموں کے ساتھ جیل میں تھے جنہوں نے عدالت میں بیان دیا تھا کہ پیر صاحب ان سے پہلے بھی 4 لڑکیاں ان کے حوالے کر چکے ہیں۔ البتہ ان کی معصوم لڑکیاں بخیر و عافیت واپس گھر آ گئیں، کیونکہ ان کی باعزت واپسی کے لیے زینب بی بی اور ان کی بیٹیوں نے اپنے اللہ کے حضور بہت دعائیں کی تھیں۔